یہ علی حسین کا جو سوال نامہ آیا نا، سارے سوالوں پر آپ بات نہیں کریں گے، اس کا کچھ بیان کر دو۔ ایک ایسا کہ اگر مر گیا نا اس دوران میں تو قرض رہ جائے گا۔ یہ ایک اسلام آباد میں ایک بزرگ عالم ہے توصیف الرحمان صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، مگر انہوں نے میرے یاد ہمراہ کی جو تقریر تھی نا اس پر تبصرہ فرمایا کی تھی، ان کی موت کرنے پوچھا ان سے، تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ ایسی ہیں کہ جن میں ایک بات کا تو پھر کو بیان کرنا۔ اب مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا، اللہ سے ہدایت دے، باقی اللہ مجھے بھی ہدایت دے، سب ہدایت کے محتاج ہیں، مگر جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات لکھی ہے تھرڈ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک دن، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اس وقت نا میرے ہاتھ میں کرم تھا، جبریل علیہ السلام آئے، حضور نے نا ان کے کہنے پر وہ کرم مجھ سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، تو میں نے اپنے دل میں کوئی ملال نہیں محسوس کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو کچھ حضور نے کیا وہ اللہ کے کہنے پر کیا، اور یہ بہتر ہے آپ نے فرمایا بھی کہ میرے اور معاویہ کے جھگڑوں میں دخل نہ دینا۔ اس پر میں کہوں گا کہ مجھے جو نصیحت توصیف الرحمان کہہ رہے نا، میری باتوں میں سے ایک بات بھی اگر وہ ثابت کر دیں، باقی کا پھر تبصرے کریں دعا اور سوال، تو میں بالکل سر چکاؤں گا، مگر الحمدللہ مجھے اطمینان ہے، میں ساری دنیا کے علماء کو کہتا ہوں کہ چیلنج کروں میری روایت اگر اس میں کوئی کمزوری ہے راوی، مگر ایسی بے بنیاد بات طبقات الحنابلہ میں دیکھا ہوا مروی ہے، بتائیں اگر سند نہ دیکھی جائے تو گپے ہی گپے۔ میں توصیف الرحمان صاحب کی طرح ہو جاؤں تو میں اپنی اہل سنت کی کتابوں سے نکال کر بتاؤں گا کہ حضور نے فرمایا جب معاویہ کو میرے منبر پر خطبہ دیکھو تو اس کو قتل کر دو، یہ فرعون ہے اس امت کا، مگر میں توبہ کر دوں، میں حضور کا نام غلط کیوں استعمال کروں؟ مجھے پتا کہ وہی بے ایمان لوگوں نے گڑھی، ان کے چیلوں نے بھی جو گڑھی ہیں کرم والی، یہ بھی بالکل کوئی شان معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضور نے نہیں بیان فرمائی۔ وہ ٹھیک ہے حضور کے ساتھ سے، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نام دے، میں کبھی بددعا میں یزید کے حق میں نہیں کبھی برا کہتا، مگر گپے نہیں مارنی چاہیے۔ تو یہ بات جو نا اس لیے میں نے کہہ دی، رہ گئی کام خراب ہو، کوئی یہ روایت نہیں، کوئی کرم حضرت علی سے لے کر حضرت معاویہ کو نہیں کیا، نہ حضرت علی نے ان کی فضیلت بیان کی۔ حدیث کے جتنے عالم ہیں، مولا علی قاری ہیں، امام ابن قیم ہے، ابن جوزی ہے، جتنوں نے کتابیں لکھی ہے جھوٹی روایتیں لکھی ہیں موضوعات، وہاں صاف لکھا ہوا ہے لم یصح فی فضل معاویہ حدیث کا۔ کھنگالنے کے بعد سارے علماء نے کہا حضرت معاویہ کی شان میں ایک حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے، بالکل لکھا امام ابن حجر نے اور امام تحفۃ الراوی امام مبارک پوری میں کہ دشمن جو تھے حضرت علی کے انہوں نے گھڑ کر نا حدیث رسالے بنائے کہ حضرت معاویہ کو علی کے برابر کرنے کی، یار علی کو بہت بہتر، علی کے ساتھ پاسنگ کرنے کی جھوٹ بولا، اور وہ امام احمد بن حنبل اور صادق کہتے ہیں امام زاہد کہ سب جھوٹی ہیں، کوئی شان نہیں، بس مسلمان شبد اور اللہ اللہ کر دو۔ تو یہ کرم کس سے نہ حضرت علی نے ان کی سیرت بیان کی، یا ہمارے شہر کے ایک عالم دین نے کتاب لکھی، اس میں اس نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو میری طرف سے مارے گئے، جو حضرت معاویہ کی طرف سے مارے گئے سب جانتے مسلم بنے بھی چل۔ اب میرا ایک شاگرد چلا گیا، میں نے اس کو نکال کر دکھائی، اس نے جا کے کہا مولانا یہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میرے طرف سے جو مرے اور حضرت معاویہ سب جانتی، ہاں ابھی دکھاتے ہیں۔ جب نکالی تو میں نے جو دکھایا تھا آگے، اس نے لڑکے نے کہا مولانا آگے کیا لکھا؟ مولانا کے گھر میں ہونٹ ہلنے لگے، جھوٹے تھے، آگے لکھا تھا کہ جو ساتھ مارے گئے ہیں وہ جنتی ہے، مگر آخر میں فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان رہ جائے گا کہ اب اس میں سے کس نے دوزخ میں جانا کس نے جنت میں جانا، ہم جو لیڈر ہیں نا ہم پکڑے جائیں۔ یہ فکرہ کھا لیا، جب یہ پڑھایا پھر کہنے لگے میں معاویہ کو دوزخ دے دوں، اس نے کہا نہیں اللہ یہ بات نہیں، اللہ انہیں بھی جنت دے دے، مگر آپ نے دھوکہ کیوں کیا؟ جو روایت لکھی پوری لکھ دے، آگے جو پیچھے ہیں لوگ ان میں چلے ٹھیک ہے پیچھے لگے ہوئے، کہا جو پیچھے ہیں اور مرے ہیں جنت ہی ہیں، مگر معاملہ آخر معاویہ پر آ کر جائے گا کہ اب ان میں سے کس نے بھگتنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جھوٹی روایتیں لکھنے کا کیا فائدہ، سچی بات لکھو۔ اب یہ ہے نا کہ طبقات الحنابلہ میں ہے، یہ نکال کر اور لکھ بھی پہلے دیا کہ مروی ہے، حالانکہ سب جانتے جب ہمیں کہا نا مروی ہے روے یا یقار کیرا، بے بنیاد بات ایسا کہا جاتا ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، بے سروپا بات۔ اور اتنی بڑی بات مولوی صاحب کے مقابلہ میں تم نے کہی ہے تفسیر الرحمان صاحب، اب
ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ روایت نکال کر پھر قادر حنابلہ میں لکھی کا کوئی فائدہ نہیں. ادھر ہمارے یہاں ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، اتنی چوٹی کی کتاب ہے، ان کی ساری لکھی ہوئی نہیں ہم مانتے. حالانکہ سمجھیں اگر سند نہ دیکھی جائے کہ بیان کرنے والے کون ہے معتبر، تو جس کا جیتا ہے جو جیتا ہے مختار. میں نے کہا یہ حدیث ہے لکھی ہوئی معاویہ کے نمبر پر چکر کر بھروسے کی بیان کرنے جھوٹے. میں نہیں جھوٹی بات کروں گا، میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں کہ سچی باتوں کی طرف آ جاؤ. پھر اگر قصور نکلتا قصور مانو. قصور ماننے سے کیا مطلب تھی؟ آدم علیہ السلام سے غلطی انہوں نے مانا نہیں، نبی تھے. ربنا ہم سے غلطی اللہ معاف. بس سیدھی طرح مان لو کہ بشرطے یہ کام ہم سے غلط کی بات. اس کے بعد کیا ہم نے گالیاں دینی ہیں، یہ دوسروں بھیجنا ٹھوکا ہمارے بزرگ ہیں. تو ایک بات جو تھرڈ لکھی تھی نا وہ اس کی وجہ میں نے ضرور سمجھی کہ یہ اگر موت ہوگی پتہ نہیں موت کا تو یہ قرض رہ جائے. اب یہ سن رہے ہیں سارے. علی حسین بھی کہے اور اس کا ساتھی بھی جس کا ذکر کیا وہ بھی جائے، اور توصیف الرحمان صاحب بھی کوشش کریں اور نکال کر دکھا دیں کہ حضرت طریقے صحیح روایت ہو. بسم اللہ. ورنہ یہ ہے نا مناظرے کرنے کا شوق چھوڑیں. جو میں کہہ رہا ہوں ایک فقیر درویش خدا کے لیے اس کو سوچو. میری عمر گزری ہے، تم کہتے شیعوں کی گود میں، نہ مجھے شیعوں سے محبت ہے، نہ سنیوں سے، نہ کسی سے. میں جو کچھ حق کہتا اس کو جزاکم اللہ اللہ دیکھوں گا اس کی بات کو. جزاکم اللہ احسن الجزاء. کیا کہ ختم کریں کہ مولانا توصیف الرحمان صاحب نے اللہ علیہ السلام رکھے میرے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے. باقی ہر لمحہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں، غلط صراط میں قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، مگر یہی دعا میری ان کے لیے بھی کہ وہ بھی جدل اور مناظرہ. پہلے بھی ان کا سر جھگڑے بریڈیوں سے جھگڑوں سے جاپ پائیں. یہ جھگڑے کوئی بات، یہ ایک بیماری ہے. اس کی بجائے تحقیق کی طرف آئے کہ جو دوسرے کہتے ہیں بیچارے ان کو بھی غور سے سنا. اب میں اس جمعہ کے خطبہ میں ایک حوالہ دوں گا جو دہرا دوں کہ بڑا دیوبندی عالم ان دنوں مشہور جو ساری دنیا کو رکھتا الیاس گمن، اس نے ایک کتاب لکھی ہے بریلوی 500-600 صفحے. میں چھوڑتا نہیں کوئی، سب پڑھتا ہوں کہ یہ کیا بمباری کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اس کا حل سوچتا میں سوچتا ہوں بریلوی نے کیا سوچنا کہ یار اپنے ایک مسلمان گروہ پر اس نے وہاں ٹھٹھا اڑاتے ہوئے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا کہ میں اس نوبت کو پہنچ گیا میں اپنی دیواریاں بڑھاتے کی وجہ سے جہاں عالم کے لیے بھی سنتیں جو ہے نا مقدہ وہ معاف ہو جاتی ہیں خدا کے نفر. میں نے نفر چھوڑ دیا مگر سنتے پھر بھی ادا کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس سٹیج پر ہوں کہ جہاں سنتے بھی معاف ہو جاتی. وہاں لگتا ہے گھومن کہ یہ مسئلہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو یہ کہتے ہو. اس نے یہ گپ مار دی کہ سنتے معاف ہو جاتی. اللہ کے بندے اور تو گزارا تم رد المختار فتاوا شامیہ ہی دیکھ لیتے سنانا نوابل کا بیان تو تمہیں صاف پتہ چلتا تھا کہ وہاں لکھا ہے کہ جو عالم دین ہے لوگوں کو مسائل بتاتا ہے اس کے لیے سنتیں جو ہے نا معاف ہو جاتی ہیں. اور بڑے بڑے علماء جو ان کو نہ سنتے چھوڑو، یہ خلق خدا جو بیٹھے ان کو دین بتاؤ فرض ہی کافی ہے. اور کئی علماء نے یہ کہا کہ سنتے فجر کی دو پڑھ لے عالم اس کی ذرا باقی اس کے لیے معاف. کتاب میں فتوا اتنی بڑی کتاب لڑکا کر لکھ رہے پتا تمہیں ہے ہی نہیں تمہاری کتاب میں مسئلہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں خدا کے لیے بم نہ کرتا، نہ بریلویوں پر، نہ شیعوں پر، نہ دیوبندیوں پر. جو بریلویوں میں جو رسالہ لکھا خدا خط اس کا بھی خطبہ میں ذکر کرنا. ایک جاہل کہتا ہے کہ سب کا نماز جنازہ درست ہے نماز پر، وہ جاہل میں ہی نام لیے گئے. ایک جاہل یہ کہتا حالانکہ یہ ہے یہ ہے یہ سب ان روایتوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ مفتی صاحب نے کوئی جان ہے خدا کے لیے امت کو لڑانے سے بعد آؤ. یہ جو روایتیں تمہیں لکھ رہے ہو جھوٹی ہیں، جن میں سے ایک نمونے کے طور پر ریکارڈ وہاں ہی کرانی کہ ایک جنازہ آیا اور کوئی مثال نہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ آیا آپ نے پڑھنے سے انکار کر لیا. لوگوں نے پوچھا حضور آپ سے سب کا جنازہ پڑھ لیا؟ اس کے فرمایا یہ حضرت عثمان رضی سے بغض رکھتا تھا اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں. اس سے بنیاد بنا لیتے ہیں کہ جو شیعہ وہ بغض رکھتے ہیں اس لیے ان کا جنازہ کوئی نہ پڑھے، جو پڑھے گا نکاح. بھائی یہ جہاں لکھی ہے ترمذی میں وہاں آگے تو لکھا ہوا کہ اس کا فلاں راوی جو ہے سارے علماء حدیث کے نزدیک کو ضعیف. ظلم کرتے اتنی چوری کہ جس کتاب سے نقل کر رہے اس کے آگے لکھا ہو کہ ساری چیز. تو یہ باتیں جمعہ کے خطبہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ پتہ چلے جو بندی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو اہل حدیث ہو سارے مولوی جھوٹ پر ہو گئے.
جھوٹ سے کام چلاتے ہیں. جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں وہاں بات کچھ اور ہے، دکان چمکانے کے لیے. اللہ سے ناراض ہو جائے، ورنہ اگر یہ اللہ سے ڈر جائے نا اور گروہ بندی تو اگلے دن ہی صلح ہوگی، اکٹھے نماز پڑھیں گے، محبت کریں گے. کیا ہے باتیں؟ مسلمانوں میں اگر اختلاف ہوگا قیامت ہے. دنیا کی سب امتوں میں اختلاف ہے، عیسائیوں میں، یہودیوں میں گروہ ہیں، اور ہم آپ میں ویسے کرتے ہیں. یہ علم کو بڑھنے کے لیے آگے بڑھے تحقیق، ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کی بات ہے کہ مار دو اور گزر دو. تو دو مثالیں دی دی کہ گمن نے جو کہا کہ سنتے حرم نہیں چھوڑ سکتا، یہ اندردار جھوٹ بولا. اب گمن صاحب یہاں آئیں گے نا دیوبندی، تو میں ساتھیوں سے مجھے یار اس کے پاس رہ جاؤ، کتاب دکھاؤں کہ اس سے بڑی تمہاری ہنسیوں کی کوئی کتاب ہے. صاف تو لکھا ہوا کہ حرم فرض ہی پڑھ لے اور سنتے چھوڑ سکتے. دین سکھانا زیادہ ضروری. اور یہ جو حضرت عثمان رضی سے بغض رکھنے والے کی جنازے کی بات ہے، یہ روایت صحیح نہیں. اور یہ آپ بیان نہیں کروں گا، میں اشارہ کر دوں کہ اس خطبے میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول کو قرآن میں حکم آیا تھا کہ کوئی منافق مرے تو اس کا جنازہ نہ پڑے. اور کئی منافقوں کو حضور جانتے بھی تھے، مگر ایک بھی واقعہ نہیں کوئی دکھا سکتا کہ بعد میں کسی کا جنازہ پڑھنے سے حضور نے انکار کیا. پھر حضرت عثمان والی چھوٹی کا نہیں، باقی کسی کا نہیں پڑھا. تو منافق کہاں چلے گئے؟ ایت واپس چلی گئی. یہ سوال سارے علماء مجھے بتائے کہ پھر جو حکم تھا کہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھ، مرے وہ، کیوں نہیں آپ نے جنازہ چھوڑا؟ کیا وجہ ہوئی؟ اور یہ بھی قرآن میں تھا کہ اے نبی کافروں سے جہاد کر اور منافقوں سے. یہ بھی قرآن کیا آپ نے جہاد کیا، مدینے میں منافقوں کے ساتھ جنگ لڑی. پھر ان ایسوں کا کیا بنا؟ حال میں بتاؤں انشاءاللہ ہوا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. حضور نے عمل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ ڈھونڈنا پڑے. یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. صاحب تو حکم تھا کافروں سے بھی جہاد کر، منافق کوئی جہاد نہیں. منافق رحمت مدینہ میں ولا صلی علی احد منہم مات، ان میں سے کوئی مرے تو ہر روز اس پر نوافل نہ پڑے. تو پھر مرے ہی آپ کی زندگی کیوں جنازے پڑھتے رہے؟ ایک بھی قصہ نہیں کوئی دکھا سکتا کہ آیا ہو جنازہ تو آپ نے کہہ دیا قرآن نے مجھے روک دیا، میں منافق کا جنازہ نہیں. بڑا مشکل سوال ہے اور حل اس کا انشاءاللہ جمعہ میں. واخر دعوانا جزاکم اللہ.